أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، سورہ نمل کی آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 85 تک کی میں نے تلاوت کی ہے. پہلے ان آیتوں کا ہم ترجمہ سن لیتے ہیں. آیت نمبر 80 ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اس آیت کا ترجمہ: البتہ آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، خاص کر کے جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. اس کے بعد والی آیت ہے وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لا سکتے ہیں، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری باتوں کا یقین رکھتے ہیں، تو وہی ہے فرما بردار لوگ. اور جب ان پر وعدہ پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری باتوں کو جھٹلایا کرتا تھا، پھر ان کے گروپ بنا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تم میری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے حالانکہ تم نے پوری طرح اس کا علم حاصل نہیں کیا تھا، یا اس کے علاوہ تم اور کیا کیا کام کیا کرتے تھے. اور ان پر ان کی زیادتیوں کی وجہ سے عذاب کا وعدہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے. یہ 6 آیتیں میں نے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ ہم نے سنا. اب پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 80، اس میں یہ کہا گیا کہ آپ مردوں کو نہ تو سنا سکتے ہیں نہ بہروں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لا سکتے ہیں، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری باتوں کا یقین رکھتے ہیں، اور وہی لوگ فرما بردار ہیں. دراصل ان 2 آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ بات دراصل یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے ساتھ بے انتہا شفقت، محبت اور ہمدردی تھی. اب یہ بے انتہا شفقت، محبت اور ہمدردی کا تقاضا یہ تھا کہ سب کو اللہ کا پیغام سنا کر جہنم سے بچا لیں، کوئی بھی جہنم میں جانے والا باقی نہ رہے. جو لوگ اس پیغام کو قبول نہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت صدمہ پہنچتا تھا، اور آپ ایسے غمگین ہو جاتے تھے جیسے کہ کسی کی اولاد اس کے کہنے کے خلاف آگ میں جا رہی ہو. اتنا غم اور اتنا صدمہ حضور کو ہوتا تھا. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت کا خلاصہ یہ ہے
کہ हुजूर ने फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी ने आग रोशन की ताकि लोगों को रोशनी हासिल हो। अब परवाने उस पर आ रहे हैं, पतंगे आ रहे हैं और वो आग में गिरे जा रहे हैं। मैं उनको हटा रहा हूं, फिर भी वो लोग मेरे ऊपर हुजूम करते हैं, बीर लगाते हैं और कूद कूद कर आग में जा रहे हैं। मैं लोगों को कमर पकड़ पकड़ कर आग से बचा रहा हूं, यानी मैं लोगों को जहां तक मुझसे हो सके वहां तक समझा बुझाकर जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, और लोग हैं कि मेरी नाफरमानी करके जहन्नम में गिरे जा रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना हमेशा यही रही, हुजूर की फिक्रें हमेशा यही रही कि एक भी बंदा कल कयामत के दिन जहन्नम में जाने वाला न हो। इतनी मेहनत आप करते थे और इतनी शफकत और हमदर्दी आपको लोगों के साथ थी कि आप हमेशा इसी फिक्र में घिरे रहते थे कि किसी तरह पूरी इंसानियत जहन्नम से बच जाए। लेकिन बे इंतहा अनथक रात दिन की कोशिशों के बावजूद जब मुशरिकीन मक्का और काफिरीन मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानते थे, उल्टा आपकी बातों को जुतलाते थे, इनकार करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे इंतहा गमगीन हो जाते थे, आपको बहुत सदमा लग जाता था। तो उस वक्त आपकी तसल्ली के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुख्तलिफ उन्वानात के तौर पर मुख्तलिफ उन्वानात इख्तियार फरमाकर अलग अलग आयतें नाजिल की जाती थी। यहाँ भी ये जो आयत करीमा है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप इतने ज्यादा गमगीन न हो। इससे पहले आपसे कहा गया था वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी दैकिम मिम्मा यमकुरून, आप गम न करें और दिल में तंगी महसूस न करें। इस आयत में कहा जा रहा है कि आपका काम पैगाम हक को पहुंचा देने का था, आपका काम आप पूरा कर चुके हैं। जिन लोगों ने उसको कबूल नहीं किया उसमें आपका कोई कसूर और कोताही नहीं है कि जिस पर आप गम करें, बल्कि वो लोग कबूल करने की अपनी सलाहियत ही खो चुके हैं, आपका कोई कसूर नहीं है, आप इतना गम न करें। तो गोया ये आयत करीमा जो है दो, आयत नंबर 80 और 81, ये दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए हैं कि आप इतना ज्यादा गम न करें, आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी जो जिम्मेदारी थी हक बात पहुंचाने की वो आप पूरी कर चुके। इस आयत में 3 लफ्ज आए, मुर्दे, अंधे और बहरे, ये 3 अल्फाज, ये तीनों अल्फाज बतौर तशबीह के बयान किए गए हैं, यानी एक मिसाल के तौर पर बयान किए गए हैं। यानी जो लोग हक की बात सुने और उसको समझने को तैयार न हो, गोया वो मुर्दा की बराबर है। जैसे मुर्दा किसी बात को समझ नहीं सकता, इसी तरह एक आदमी जिंदा है, बात सुनता भी है लेकिन उसको समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसमें और मुर्दे में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह जो शख्स अल्लाह ताला की दलीलों को आंखों से देखता है फिर भी ईमान नहीं लाता, तो गोया वो आदमी अंधा है, यानी इसने देखकर नहीं माना और अंधे को तो दिखाई ही नहीं देता, तो दोनों बराबर, ऐसे ही आदमी भी अंधे के बराबर है। इसी तरह जो आदमी कान रखता है उसके बावजूद इस तरह बातों को सुनता है कि उसका कोई असर कबूल नहीं करता, बात सुनता तो है लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, तो ऐसा आदमी अपने नतीजे के एतबार से बेहरा है। तो यहाँ ये जो बात बयान फरमाई गई कि आप मुर्दे को नहीं सुना सकते, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, इसमें इस बात का भी इशारा हो गया कि सुनना असल में जिंदा लोगों का वस्फ है। मुर्दा अपनी असल के एतबार से सुनने की सलाहियत से महरूम होता है। ये एक बहस है कि मुर्दा जो होते हैं वो जिंदों की बातें सुनते हैं या नहीं सुनते, समझते हैं या नहीं समझते, इस पर बाद में आते हैं। पहले इतनी बात का खुलासा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तसल्ली के कहा जा रहा है कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी थी हक बात पहुंचाने की, आपने वो जिम्मेदारी अदा कर दी।
اب اگر یہ مشرکین مکہ اور کافرین مکہ آپ کی بات تو نہیں مانتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ ان پر زیادہ غمگین نہ ہو۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں گویا کہ مر چکے ہیں، جسم زندہ ہے لیکن سمجھو کہ مر چکے ہیں۔ جیسے مردہ کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں سمجھتے، تو یہ اور مرے ہوئے برابر ہیں۔ یہ لوگ دیکھتے تو ہیں، آنکھیں تو ہیں، لیکن حق بات کو نہیں دیکھتے، تو یہ ایسے ہیں جیسے کہ اندھا آدمی کہ وہ حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا، تو یہ تو اندھے بھی ہیں، مردے بھی ہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن حق بات سمجھتے نہیں ہیں، سننے کو تیار نہیں ہیں، حق بات سننے کو تیار نہیں ہیں، تو گویا یہ بہڑے ہیں۔ تو مشرکین مکہ اور کافرین مکہ اندھے بھی ہیں، بہڑے بھی ہیں اور مردے بھی ہیں۔ آپ ذرا برابر غم نہ کریں، زیادہ پریشان نہ ہو۔ اب رہا وہ مسئلہ کہ مردہ جو ہوتے ہیں وہ زندوں کی بات کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں کہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام کے درمیان بھی آپس میں اختلاف رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطۂ نظر یہی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا بھی یہی ہے کہ مردے سن نہیں سکتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت وہ تھی جن کا کہنا اور ماننا یہ تھا کہ مردے سن نہیں سکتے ہیں، زندوں کی باتوں کو نہیں سن سکتے۔ اس کے برخلاف دوسری ایک جماعت ایسی ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ مردے اللہ رب العزت کے حکم سے زندوں کی باتیں سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام کا ماننا ایسا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی سماع اموات کے قائل ہیں، جب ان کا ماننا بھی یہی ہے کہ مردہ سنتے ہیں۔ ان کا ایک قول صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں فرماتے ہیں کہ ما من احد یمر بقبر اخیہ المسلم کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام۔ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور وہ اس کو سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح اس میں واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ سلام کا جواب دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب کوئی شخص اپنے مردہ مسلمان بھائی کی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کے سلام کو سنتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی روح اس دنیا میں واپس بھیج دیتے ہیں اور وہ سلام کا جواب دے دیتا ہے۔ یہ ماننا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ اور ایک اور صحیح روایت میں آیا ہے کہ جب غزوہ بدر واقع ہوا اس میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، قتل کیے گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو مشرکین کے سرداروں کی جو لاشیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، لاشوں کے پاس، اور ان لاشوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے جان لیا کہ وہ حق تھا؟ لاشوں سے کہہ رہے ہیں، جو قتل کیے گئے ہیں سردار ان سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے، یہ تو مردے ہیں، مردے سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری بات وہ تم سے کم نہیں سن رہے ہیں، یعنی جتنا تم سن رہے ہیں اتنا یہ لوگ بھی سن رہے ہیں اگرچہ وہ مردہ ہیں۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، غزوہ بدر کے موقع پر جو مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے ان سے جو حضور نے خطاب کیا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ خیر، اس مسئلے میں صحابہ کرام کے دور سے ہی اختلاف رہا ہے کہ مردے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے،
لیکن بالکل مختصراً ساری بحث کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مردے اصلاً تو نہیں سنتے ہیں. ہاں، انبیاء کرام اور جو شہداء ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ سنتے ہیں، کیونکہ انبیاء اور شہداء کو اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں بھی یعنی قبروں میں بھی خاص زندگی عطا فرمائی ہے. لیکن باقی جو مردے ہیں عام انبیاء اور شہیدوں کے علاوہ، ان کے بارے میں جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس وقت وہ بھی سن لیتے ہیں، اور جب اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے تو وہ نہیں سنتے ہیں. یہ پوری بحث کا خلاصہ پھر سے عرض کرتا ہوں کہ مردے زندوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس کے بارے میں صحابہ کرام کے دور سے اختلاف چلا رہا ہے. دونوں طرح کی روایتیں موجود ہے. پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء یعنی نبی اور رسول اور شہداء، ان کو اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے یعنی آخرت سے پہلے والی زندگی، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حیات عطا فرمائی ہے، ایک خاص زندگی عطا فرمائی ہے، جس کی بنیاد پر وہ زندوں کی باتیں سن لیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی مدینہ منورہ میں جاتا ہے، روضہ اقدس پر جب حاضری دیتا ہے اور اللہ کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کے حجرے کے پاس کھڑے رہ کر سلام پیش کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ حضور قبر میں زندہ ہے، انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. شہیدوں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برزخ میں ایک زندگی عطا فرماتے ہیں. اب رہے عام مردے، انبیاء اور شہداء کے علاوہ کے جو مردے ہیں، جو مرحومین ہیں، ان کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب اللہ چاہے ان کو سنا دیتا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہم نے سنی کہ جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو جس کے ساتھ جان پہچان تھی، اب وہ مر گیا، اس کی قبر کے پاس جا کر سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس لوٹاتے ہیں اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے. تو جب اللہ چاہتے ہیں تو عام مردوں کی، عام مرحوموں کی روح واپس آتی ہے اور وہ زندوں کی بات سنتے ہیں، اور جب اللہ نہیں چاہتے تو وہ نہیں سنتے ہیں. یہ پوری بحث کا خلاصہ ہے. خیر، ان دو آیتوں میں آیت نمبر 80 اور 81 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہ سمجھنے کو تیار ہے، نہ سننے کو تیار ہے، نہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہے. تو آپ زیادہ غم اور فکر نہ کریں. یہ لوگ تو ایسے ہیں جیسے مردے، اور یہ لوگ ایسے ہیں جیسے بہڑے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں جیسے اندھے ہوتے ہیں. اس کے بعد چونکہ ہم نے آگے سن لیا تھا کہ اب یہاں سے قیامت کی باتیں ہیں، بعث بعد الموت کی باتیں بیان کی جا رہی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کی باتیں بیان کی جا رہی ہے. تو ایک قیامت کی بڑی نشانی اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں بعد والی آیت میں، آیت نمبر 82، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان پر وعدہ پورا ہونے کو ہوگا، یعنی جب قیامت بالکل قریب ہوگی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، اور وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے. یہاں لفظ آیا ہے دابۃ الارض، زمین کا جانور. اس کے بارے میں مفسرین نے کچھ باتیں لکھی ہیں، وہ پیش خدمت ہیں. دابۃ الارض کیا ہے اور کہاں اور کب نکلے گا، اس کے بارے میں مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، یعنی 10 بڑی بڑی نشانیاں. نمبر 1، آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا. نمبر 2، دھوئیں کا نکلنا. نمبر 3، دابۃ الارض کا نکلنا، یعنی زمین سے ایک جانور کا نکلنا، جس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ہم گفتگو کریں گے. نمبر 4، یاجوج ماجوج کا نکلنا. نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، آسمان سے اترنا. نمبر 6، دجال کا ظہور. نمبر 7، 3 خسوف یعنی دھنسنا، ایک مغرب میں، دوسرا مشرق میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا، یعنی لوگ زمین میں دھس جائیں گے.
नंबर 8, एक आग रोशन होगी जो कार अदन से निकलेगी और सब लोगों को हंका कर हश्र के मैदान की तरफ ले आएगी। जिस मकाम पर लोग रात गुजारने के लिए ठहरेंगे ये आग भी ठहर जाएगी। फिर जब सुबह को लोग चलेंगे ये आग उनको लेकर चलेगी। इसके अंदर ये आयत, ये सब कयामत की निशानियां बयान की गई हैं। इस हदीस से कुर्बे कयामत में यानी कयामत के करीब करीब जमीन से एक ऐसे जानवर का निकलना साबित होता है जो लोगों से बातें करेगा। अब यहाँ दाबतुन के लफ्ज में 2 जबर की तनवीन है। ये तनवीन उस जानवर के अजीबुल खिलकत होने की तरफ भी इशारा करती है कि वो अजीबो गरीब होगा पैदाइशी तौर पर। और ये भी इशारा है कि ये जानवर आम जानवरों की तरह तवालुद और तनासुल के तरीके से पैदा नहीं होगा। यानी दूसरे जानवर तो कैसे पैदा होते हैं कि नर और मादा जानवर जुफ्ती करें, उसके नतीजे में जानवर पैदा होते हैं। ये जानवर ऐसा नहीं होगा, ये तो मौजिज़ाती तौर पर जमीन से निकलेगा। ये 2 जानवरों की जुफ्ती से पैदा नहीं होगा, ये जमीन से निकलेगा। दूसरी बात इस हदीस में ये भी समझ में आती है कि दाबतुल अर्द का निकलना यानी जमीन से जो जानवर निकलेगा उसका निकलना बिल्कुल आखिरी अलामतों में से एक अलामत होगी। कयामत की जो निशानियां हैं उसकी आखिरी निशानियों में से एक निशानी होगी। उसके बाद बहुत जल्दी कयामत आ जाएगी। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अबू दाऊद तयालिसी के हवाले से हजरत तलहा बिन उमर से एक लंबी हदीस में रिवायत किया है कि ये जो जमीन से जानवर निकलेगा वो मक्का मुकर्रमा में सफा पहाड़ी से निकलेगा। तो निकलने की जगह है सफा पहाड़ी जो मक्का मुकर्रमा में है, काबे के पास। फिर अपने सिर से मिट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा। सफा पहाड़ी तो मस्जिद हराम के बिल्कुल साथ में ही है। तो सफा पहाड़ी से निकलकर अपने जिस्म से मिट्टी झाड़ता हुआ हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में पहुंच जाएगा। लोग उसको देखकर भागने लगेंगे। एक जमात रह जाएगी, यदि एक जमात ऐसी होगी ईमान वालों की जो भागेगी नहीं। ये जानवर उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। उसके बाद वो जमीन की तरफ निकलेगा यानी दूसरे इलाकों की तरफ। हर काफिर के चेहरे पर कुफ्र का निशान लगा देगा, कोई उसकी पकड़ से भाग नहीं पाएगा। ये हर मोमिन और काफिर को पहचानेगा। ये जानवर मोमिन और काफिर को पहचान लेगा। बाज़ी और तफसीर की किताबों में लिखा है कि हर मोमिन के 2 आंखों के बीच में उसके मोमिन होने की निशानी लगा देगा और हर काफिर की 2 आंखों के बीच में उसके काफिर होने की निशानी लगा देगा। इसी तरह मुस्लिम बिन हज्जाज ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत नकल की है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी थी जिसको मैं कभी भूलता नहीं हूँ। और वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की आखिरी अलामात में सबसे पहले आफताब का तुलू मगरिब की तरफ से होगा। यानी आखिरी जो निशानियां हैं उसमें पहली निशानी होगी मगरिब से सूरज का तुलू होना। और आफताब जब बुलंद होगा यानी मगरिब से निकलने के बाद जब बुलंद होगा उसके बाद जमीन से जानवर निकलेगा। यानी दोनों निशानियां साथ में होगी और इन दोनों निशानियों में से जो भी पहले हो जाए उसके फौरन बाद कयामत आ जाएगी। यानी ये इतनी बड़ी 2 निशानियां हैं कि उसके बाद कयामत कायम होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। शेख जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जब ये जानवर निकलेगा उस वक्त अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अहकाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये अहकाम बाकी नहीं रहेंगे कि अमर बिल मारूफ करो यानी लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको, ये हुक्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई काफिर इस्लाम कबूल नहीं करेगा। और ये मजमून तो बहुत सी अहादीस और आसार से साबित होता है। अब ये जानवर के बारे में बहुत सारी दूसरी रिवायतें भी नकल की जाती है लेकिन ज्यादातर रिवायतें मोतबर नहीं। इसलिए हमने जितनी बातें सुनी कि सफा पहाड़ी से जानवर निकलेगा, मिट्टी झाड़ता हुआ काबा के पास जाएगा यानी मकाम इब्राहिम और काबे के बीच में खड़ा हो जाएगा। उसको देखकर लोग भागेंगे लेकिन ईमान वालों की एक जमात नहीं भागेगी।
یہ جانور ہر کافر اور ایمان والے کو پہچان لے گا، ایمان والوں کے چہروں پر ایمان والا ہے ایسی نشانی لگا دے گا، اور کافروں کے چہروں پر یہ کافر ہے نافرمان ہے ایسی نشانی لگا دے گا۔ اور دوسری بات ہے یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا، تکلمہم۔ اب یہ بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اس کا بات کرنا یہی ہوگا، یعنی یہ جو قرآن نے نقل کیا ہے وہ یہی بولے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، آج دیکھ لو اب تم کو یقین ہو جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب انبیاء آئے، اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنی نشانیاں بیان فرمائی، اس وقت لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے۔ آج جو نشانیاں بتائی گئی تھی کہ زمین سے جانور نکلے گا، دیکھو آج میں نکالا گیا، اب لوگ مانیں گے، لیکن اب ان کا ماننا معتبر نہیں ہوگا، اب ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ اور جانور لوگوں سے بات کرے گا، اس کا دوسرا مقصد حضرت عبداللہ ابن عباس، حسن بصری، حضرت قتادہ وغیرہ سے منقول ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جانور لوگوں سے باقاعدہ خطاب اور کلام کرے گا، جس طرح عام کلام ہوتا ہے، یعنی جیسے نارمل انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، ایسے یہ جانور بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ تو جانور بات کرے گا، اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں، دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہی قرآن کا پیغام سنائے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ بولے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، آج دیکھو اب یقین ہو جائے گا، لیکن ان کا آج یقین کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کا ایمان معتبر نہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ باقاعدہ لوگوں سے باتیں کرے گا، جیسے کہ انسان ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ تو یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہوگی، اس کے بعد بہت جلدی قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو آج کے پورے درس میں دو باتیں ہمارے سامنے آئی۔ ایک تو مردہ زندوں کا کلام سنتا ہے یا نہیں، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انبیاء اور شہداء یہ تو سن لیتے ہیں، لیکن دوسرے جو عام مرحومین ہیں وہ جب اللہ چاہتا ہے تو سنا دیتا ہے ان کو زندوں کا کلام، اور جب اللہ نہیں چاہتا تو نہیں سناتا۔ مردوں کے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح زندوں کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ مردوں کو سنا دے جب چاہے، اللہ کے اختیار میں ہے، یہ خلاصہ ہے۔ اور دوسرا قیامت کی ایک بڑی نشانی، چونکہ یہاں مشرکین مکہ اور کافرین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو تم انکار کرتے ہو قیامت کا، لیکن ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ اسی صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا اور قیامت کی دوسری نشانیاں ظاہر ہوگی، اس وقت تم یقین کرو گے، لیکن اس وقت کا یقین اور ایمان لانا تم کو فائدہ نہیں دے گا۔ خیر، اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔